اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عصمت اللہ دمیلی، صدر دمیل ویلفیئر سوسائٹی اور سابق یونین کونسل امیدوار ارندو۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سابق چیئرمین سلطان جان صاحب حاجی صاحب اور موجودہ کونسلر حائث محمد خان صاحب بیٹھے ہیں یہ صاحب، اور سابق چیئرمین محمد اکرم صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، باقی ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر، آج کا جو پریس کانفرنس ہے وہ اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں کہ وادی دومیل میں کوئی 60 سال سے موجود ایک چھوٹی سی ڈسپنسری ہے اور اس میں ٹوٹل 4 یا 5 بندے سرکاری نوکری پہ ہیں۔ تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 12,000 کی آبادی میں صرف ایک چھوٹی ڈسپنسری ہے اور اس میں موجودہ دور کے مطابق کوئی فیسلٹیز نہیں ہے وہاں کے عوام کے لیے، تاکہ کوئی بر وقت کوئی ایمرجنسی میں انہیں کام آ سکے۔ اور اس میں گزشتہ 3-4 سال میں 3 سے 4 اسامیاں خالی ہوئی تھی۔ تو اس میں بدقسمتی سے ایک تو یہ علاقہ بہت انتہائی پسماندہ ہے اور ساتھ ساتھ وہاں پہ تعلیم کی کوئی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 2009 میں ایک سروے کیا تھا ہم نے، تو اس میں ان سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے 12,000 کی آبادی میں صرف 3 گریجویٹ بندے یہاں سے نکلے ہیں، 3 گریجویٹ بندے۔ تو اس حوالے سے انتہائی پسماندہ ہے۔ اس کے باوجود بھی یہاں کی مقامی جو ڈسپنسری ہے اس میں گزشتہ 3-4 سالوں میں 4 اسامیاں خالی ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے محکمے نے ان چاروں کے چاروں اسامیوں کو غیر مقامی لوگوں کو دیا ہے، جو وہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس موجودہ دور کے مطابق سہولیات موجود نہیں ہے، دوسرے اس کے باوجود جو چھوٹی نوکریاں ہیں، کلاس 4 ہے یا واٹر بوائے ہے، اگر وہ بھی ہمیں نہ دیں تو ہم کیا کریں، کدھر جائیں ہم؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو پرانا جو کوٹا سسٹم تھا ہمارے علاقے کا وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد NTS کے نام پہ یا کوئی اور چیزوں کے نام پہ سارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں یا وہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں جتنے بھی بندے ہیں وہ سب کے سب باہر کے غیر مقامی لوگ ہیں۔ اچھا، صرف کلاس 4 اور واٹر بوائے یا اس طرح کے جو گارڈ ہے وہ بھی اگر باہر سے آ جائیں تو ہم کدھر جائیں؟ تو یہ ہمارے ساتھ انتہائی ناانصافی ہو رہی ہے۔ پچھلے سال ایک اسامی حالی ہوئی تھی کلاس 4 کی، تو اس میں دروج سے بندہ لیا گیا ہے، 40 کلومیٹر دور جگہ ہے، وہ اسے بندہ آ کے مہینے میں دو دن بھی ڈیوٹی نہیں کر سکتا، تو وہ وہاں پہ کیا حق ڈیوٹی کرے گا؟ وہ گھر میں بیٹھے تنخواہ لے رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس سال ابھی ایک واٹر بوائے کی ایک اسامی خالی ہوئی تھی، تو اس میں ارندو سے بندہ لیا ہوا ہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کس طرح ہو رہی ہے؟ یہ ستیلی ماں جیسا سلوک ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، تو یہ کب تک رہے گا اس طرح؟ تو اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے کہ بھئی ایک مالک کی جائیداد ہے، وہاں پہ ابھی تک اس کو نوکری نہیں ملی، جس جگہ پہ ڈسپنسری بنی ہے اس کے مالک کی جائیداد کو ابھی تک نوکری نہیں ملی۔ اچھا، اسی ڈسپنسری میں 2 ہماری لوکل بندے تھے، وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو نوکری نہیں ملی، اور گورنمنٹ یا ادارہ جا کے باہر کے لوگوں کو لا کے ان کو وہ اسامیاں دے رہے ہیں، ان کو وہ نوکریاں دے رہے ہیں، تو یہ مقامی لوگ کیا کریں گے وہاں پہ؟ تو اس کے حوالے سے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اس کسی حد تک جا سکتے ہیں ہم۔ اور 3-4 دن پہلے ہم نے پشاور پریس کلب کے سامنے باہر احتجاج کیا تھا، آپ سب لوگ موجود تھے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھی کوریج دی ہے۔ میں خصوصاً میڈیا والوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ بہت زبردست کوریج ملی ہے اس میں۔ ابھی ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یا اس کے ذریعے سے ہم محکمہ کے اعلیٰ افسران، DHO صاحب، ہمارے وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب کو ہم متنبع کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی یہ جو بڑھتی ہوئی ہے اس کو منسوخ کریں، اور فل فور جو نا ہمارا جو لوکل وہاں پہ لوگ ہیں، 2-3 بندوں نے آلریڈی درخواست دی ہوئی ہے، کئی سالوں سے دی ہوئی ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے، نوکریاں آپ کو ملے گی، لیکن آج تک وہ نوکری ہمیں نہیں ملی، اور وہ باہر سے لوگ آ کے وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں۔
تو یہ آپ لوگوں سے میرا خصوصی ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانکس میڈیا میں اس کو اچھی کوریج دے دیں تاکہ یہ ہماری آواز بالائی حکام تک پہنچے اور ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ ہو سکے۔ تو ایک تو کوٹا کے کو ختم کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کیا گیا، دوسرا پھر اس طرح کے کام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ عوام کل وہاں پہ مین ارندو روڈ بند کر رہے تھے تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پشاور جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے ایم پی اے سے ملیں گے، ہمارے ایم این اے سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے، وزیر صحت سے ملاقات کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہو تو پھر آپ عوام نکلیں اور باہر جا کے مین روڈ بند کر دیں۔ تو ہم نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس میں مین روڈ بند کر دیں یا پھر مین چترال کا جو پشاور کا روڈ ہے وہاں تک بھی ہم جا سکتے ہیں۔ اگر اس کو بھی بند کیا اور اس میں کوئی بھی نہ ہوگی خوشگوار واقعہ اگر پیش آیا تو وہ تمام تر ذمہ داری ڈی ایچ او صاحب، محکمہ صحت اور وزیر صحت کے اوپر ہوگا۔ تو ہم ابھی سے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو حق ہے یہ ہمیں دیا جائے، ورنہ اگر کوئی اور قدم ہم اٹھائیں تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہوگی۔ اچھا، میں جناب موجودہ کونسلر ہے اور وہاں پہ مقامی معاہدین بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی اسی کے متعلق اسی موضوع پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات کرنا تھا وہ تو صدر صاحب نے کی، یہی ہمارے سارے کی یہی ایک آرزو ہے کہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں، ایک جنگلاتی علاقہ ہے اور پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا ڈسپنسری تھا، اس میں زمین بھی ہم نے دی ہے، جو زمین مالکان ہے ان کو بھی حق نہیں دیا گیا، اور پھر علاقے کا حق، جبکہ میں یہاں پر میرا ایک بھائی علاقے کا ایک آدمی موجود تھا، تو دوسرے آدمی کو دوسرے تحصیل کا لوگ وہاں پر بھرتی کر کے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم آپ بھائیوں کے ذریعہ یہ ہمارے جو باتیں ہیں یہ اس کو بالا حکام تک پہنچانے کے لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے باتیں کو، ہمارے آرزو کو، ہمارے فریاد کو وزیر اعلیٰ صاحب تک پہنچایا جائے۔ ایک پریس کانفرنس یہاں پشاور میں ہوا، ایک دروش چترال میں ہوا، 5 دن کا ٹائم دیا ہے انہوں نے، جو ہمارے مشران ہیں وہاں پر، انہوں نے 5 دن تک ہمارا حق ہمیں دیا جائے، ورنہ ہم روڈ بند کریں گے، دھرنا دیں گے، جلسہ جلوس کریں گے، پھر سارے کے سارے جتنا نقصانات ہو جائے اس کا ذمہ دار وزارتی صحت اور ڈسٹرکٹ صحت افیسر کو پر ہوگا۔ اس پر ہم فریاد کرتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، فریاد کرتے پھرتے ہیں، ہمیں پاکستان بن کے ابھی تک یہ 4 کلاس 4 کا ملازمت ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے یہاں پر، نہ کچھ NTS کا امتحان دیں گے وہاں پر جا کر، یہ تو ہمارا حق تھا، قوم کا حق تھا، علاقہ والوں کا حق تھا، اسپتال جو ڈسپنسری ہے اس کے نزدیک لوگوں کا حق تھا۔ میں بار بار ڈی ایچ او صاحب سے ملا ہوں چترال میں کہ یہ ایک دایا پوسٹ جو ہے ارندود تحصیل میں دیا تھا، اس کے وہ ڈیوٹی نہیں کرتی ہے، 4 سال ہو گیا، ایک دن بھی اس نے ڈیوٹی نہیں کی ہے۔ میں نے ڈی ایچ او صاحب کو جب جا کے بتایا، وہ بولتا ہے بس میں اس کا تنخواہ بند کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، کچھ بھی نہیں، 4 سال سے گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لیتی ہے۔ بس صرف ایک چیز مجھے رہ گئی ہے سر، میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ علاقہ کے معاہدین نے تقریباً 40 سے 50 معاہدین جو ہیں، 12,000 کی آبادی ہے، وہ کافی بڑا علاقہ ہے، ان معاہدین نے ایک قرارداد لکھا تھا ڈی ایچ او صاحب کو، انہوں نے جا کے ان کو بھیج دیا، تو اس نے ایک کمیشن بنا کے 4-5 بندوں کو بھیج دیا اپنے محکمے کی طرف سے کہ آپ جائیں اور علاقے میں معلومات کر کے وہاں سے لوگوں سے انٹرویو لے کے آپ ہمیں اس کا جو رپورٹ ہے وہ دے دیں۔ اس کمیشن نے باقاعدہ ادھر جا کے لوگوں سے جو ہمسائے ہیں وہاں پہ یا مشران ہیں جو بھی ہے ان سے معلومات لے کے انہوں نے باقاعدہ اس کی رپورٹ بھیجی ہے، اور رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ جو مقامی لوگ ہیں یا 2-3 بندے یہاں پہ ہیں، ایک بندہ کہ والد صاحب ابھی نوکری سے ریٹائر ہوا ہے، دوسرا بندے کا مالک کی جائیداد ہے، اس کو کچھ ملا بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان 2 بندوں کا حق ہے ان کو یہ دیا جائے، یہ بھرتی، ان کو بھرتی کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود کمیشن کے اس کے فیصلے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ یہ نوکری کہیں باہر دے دی ہے۔ تو ہم اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں سے
کہ ان کو زیادہ سے زیادہ میڈیا میں چلایا جائے اور ہماری جو آواز ہے یہ بالائے حکام تک پہنچ جائے اور کسی غریب کا فائدہ ہو تو اب ہم آپ سب کے لیے کام آئے گا انشاءاللہ. دعائیں دیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ.